تو اللہ کے نبی تیز تند ہوا کے مانند اپنے مالوں کو خرچ کیا کرتے تھے، اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ چھوڑیے، صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ تو نہیں دینے والا تو جہنمی ہے۔ زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی ہے 2.5%۔ زکوٰۃ ہٹائیے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، جیسے نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض ہے جو نماز ہے۔ یعنی وہ سانپ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کے چہرے کے سامنے سانپ اپنا منہ کرے گا، اور منہ کرنے کے بعد اس کو ڈستا چاہے گا اور ڈستے ڈستے کہے گا انا کنزک انا کنزک، میں تیرا وہ مال ہوں جن مالوں کو تم نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا تھا، جن مالوں کا تم نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا، جن مالوں کو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا۔ انا کنزک انا مالک، میں تمہارا وہ مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم نے تجوریوں میں بھر کر کے رکھا تھا۔ او ام دہدہ، یہ باغیچہ اب میرا نہیں ہے، میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے، میں نے اس کو دے دیا ہے۔ ام دہدہ کہتی ہے کس نے، کتنے میں، کتنا پیسے میں، کتنے دینار و درہم میں؟ کہا کہ جنت کے ایک درخت کے بدلے میں نے اس کو دے دیا ہے۔ ام دہدہ کہتی ہے او میرے شوہر، تم نے بڑا فائدہ مند سودا کیا ہے، تم نے بہت ہی زیادہ نفع مند سودا کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قال انفق نفق علیک، رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما، آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ موضوع خطابت ہے رمضان المبارک اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ بات مسلم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں
ہر کام کا بدلہ یا ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے میں انسان بحیثیت مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس مہینے کے اندر اگر اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکا تو اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل ہر انسان کو، چاہے وہ کتنوں مالدار ہو، چاہے وہ دکھنے میں کتنوں ہینڈسم انسان ہو، کتنوں بھی بڑا عالم ہو، کتنوں بھی بڑا مفتی ہو، کتنوں بھی بڑا ڈاکٹر ہو، اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس کا کوئی دنیا کا کوئی ڈاکٹر انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے، سوال یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ذرا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دو، آپ بتا دو، آپ اعلان کر دو میرے ان بندوں اور ان بندیوں سے کہہ دو، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان بندوں اور بندیوں سے کہہ دو جن لوگوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول مانتے ہیں، ان بندوں اور ان بندیوں سے کہہ دو جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا کہہ دو؟ یقیمون الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، آئے میرے وہ بندے جو نماز پڑھتے ہو، جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہو، آئے میرے وہ بندے اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرو، اپنی دولتوں کو اللہ کے راہ میں نچھاور کر۔ اے نبی آپ کہہ دو ان بندوں سے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اور نماز قائم کرتے ہو، اگر تم کو میں نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس کو بینک بیلنس میں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تجوریوں میں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان مالوں کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کر لو، سرم والانیہ، چپکے چپکے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، علانیہ اور علل اعلانیہ بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے کہ جس دن کوئی دوست ذرہ برابر تمہیں کام آنے والا نہیں ہے، اس دن سے پہلے اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لو۔ قرآن کی آیت، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے میرے بندے انفق انفق علی، اے میرے بندے خرچ کر، لٹا لے، اپنے مالوں کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کر لے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر خرچ کیا جائے، تم میرے راہ میں خرچ کرو، یعنی تم ہمیں دو ہم تمہیں دیں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل ہیں، سب کے لیے نمونہ ہیں، سب کے لیے آئیڈیل ہیں، اس نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی جیونی کو اٹھاؤ، اس نبی کی زندگی کو اٹھاؤ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جو دنیا میں سب سے زیادہ سخی تھے، مال کو لٹا دیا کرتے تھے، مال کہیں سے آیا جمع نہیں کرتے تھے، لٹا دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ،
عام دنوں کا مہینے کے بارے میں چھوڑو، عام دنوں کے بارے میں چھوڑو، رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو اللہ کے نبی تیز تند ہوا کے مانند اپنے مالوں کو خرچ کیا کرتے تھے، اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ چھوڑیے، صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ تو نہیں دینے والا تو جہنمی ہے۔ زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی ہے 2.5%، زکوٰۃ ہٹائیے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، جیسے نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض ہے جو نماز ہے، زکوٰۃ آپ کو دینا ہی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کا تو معاملہ بہت ڈینجر ہے۔ کتنا ڈینجر معاملہ ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کا معاملہ کتنا ڈینجر ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشان ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا تو بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے دور بھاگے گی تو ماں کے علاوہ اس کی بیٹی وہ اپنے ماں سے دور بھاگے گی، کہیں میری ماں مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ کہیں معاملہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں دوست اپنے دوست کو بڑا کام آتا ہے، لیکن کل قیامت کا منظر اتنا ڈینجر ہوگا، ایک دوست اپنے دوست سے دور بھاگے گا۔ ایسے موقع پہ ایک سانپ انسان کے پیچھے دوڑتا ہوا جائے گا، انسان اس سانپ سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن جہاں جہاں انسان جائے گا وہ زہریلا اور ڈینجر قسم کا سانپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سانپ اس انسان کو پکڑ لے گا اور پکڑنے کے بعد اس کی گردن میں لپیٹ لیا جائے گا، اپنے آپ کو لپیٹ لے گا، یعنی وہ سانپ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کے چہرے کے سامنے سانپ اپنا منہ کرے گا، اور منہ کرنے کے بعد اس کو ڈستا چاہے گا اور ڈستے ڈستے کہے گا انا کنزک انا کنزک، میں تیرا وہ مال ہوں جن مالوں کو تم نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا تھا، جن مالوں کا تم نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا، جن مالوں کو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا۔ انا کنزک انا مالک، میں تمہارا وہ مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم نے تجوریوں میں بھر کر کے رکھا تھا۔ دیکھ رہے ہیں مال کا معاملہ، دیکھ رہے ہیں کتنا ڈینجر ہے، کتنا ڈینجر یہ مال کا معاملہ ہے۔ انا کنزک انا مال، قرآن کی اس آیت کو اٹھاؤ، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اے مالدارو، اے دولت مندو، اے پیسے والو، کبھی قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کر لینا، کبھی قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی غور و فکر کر لینا۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اپنے گھر میں سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جو بینکوں کے اندر اپنا پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کے چہرے کے اوپر اسی مال کو گرم کیا جائے گا، اسی سونا اور چاندی کو اس آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور اسی سونے اور چاندی کو جو آگ میں تپ کر کے لال ہو جائے گا، اس سے ان کے چہروں کے اوپر اس کو داغا جائے گا، چہروں کے اوپر داغا جائے گا، ان کے پہلوں کے اوپر داغا جائے گا، ان کے پیٹھ کے اوپر داغا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے۔ انفق انفق علیہ، اے مالدارو خرچ کر لو اللہ کے راہ کے اندر، زکوٰۃ واجب نہیں ہے پھر بھی صدقہ خیرات کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صدقہ خیرات بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا منظر ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں سے کہے گا او میرے بندو میں دنیا کے اندر بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں دنیا کے اندر پیاسا تو نے مجھے پلایا نہیں, میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. انسان کہے گا اللہ تو سب کا رزاق ہے, سب کو کھانا کھلاتا ہے, تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو سب کو پانی پلاتا ہے, تو پیاسا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو سب کو شفا دیتا ہے, تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تیرے بغل میں ایک آدمی بھوکا تھا, وہ روزانہ افطار کے وقت صرف پانی میسر ہوا کرتا تھا, تو روزانہ افطار میں الگ الگ ڈش بنا کر کے کھایا کرتا تھا. تجھے اتنی بھی فرصت نہ ملی کہ اپنے بغل والے کو افطار دے دے, اپنے بغل والے کو کھانا کھلا دے. بغل والا پیاسا تھا تو روزانہ پانی پیا کرتا تھا, ایک سے ایک کولڈ ڈرنک پیا کرتا تھا, لیکن میرے اس بندے کو تم نے پلایا نہیں, گویا کہ مجھے نہیں پلایا. تیرا وہ بھائی بیمار تھا, بغل میں تڑپ رہا تھا, سسک رہا تھا, تو انجوائے کر رہا تھا, تو نے اس بھائی کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا, گویا کہ تم نے مجھے عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا. مسلمانوں وقت کی بھی قربانی دینی چاہیے. اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا, یہ جسم, یہ ہاتھ, یہ باڈی, یہ دماغ, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ مال, یہ دولت کس کی نعمتیں؟ اسی اللہ کی نعمت ہے. اور وہی اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھے بہترین قرض دیتا ہو, یعنی مال اسی کا اور وہی اللہ قرض مانگ رہا ہے. ہاں مال اسی کا اور وہی اللہ قرض مانگ رہا ہے. کون ہے جو مجھے بہترین قرض دیتا ہو, کیونکہ اگر تم نے مجھے بہترین قرض دیا فیضاعف لہ, تو میں اس کو اتنا زیادہ بڑھا کر کے دوں گا, اتنا زیادہ بڑھا کر کے دوں گا. جیسے قرآن کی وہ آیت ہے کہ اگر تم دانہ زمین کے اندر ڈالو, ایک دانے کے اندر 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالیوں کے اندر 100 دانے نکلیں, ایک بالی کے اندر 100 دانے تمہیں فائدہ ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے 1 روپیہ اللہ کے راہ میں دو, اس کے بدلے تمہیں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ 2800 1400 گنا تم کو بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اللہ کی یہاں خزانے کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت کی کرسی پہ بیٹھا دے, جس کو چاہے مالدار بنا دے. اے لوگوں کنجوسی نہ کرو, اللہ کے راہ میں خرچ کر لو, کیونکہ جتنا آدمی اللہ کے راہ میں مال لٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ غنی بنا دیتا ہے, اتنا مالدار بنا دیتا ہے, اتنی زیادہ دولتیں دے دیتا ہے, اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. دے دیں گے ہم تو گھٹ جائے گا, دے دیں گے تو گھٹ جائے گا. یہ دماغ کے اندر بات آئی تو گیا کام سے. میرے بھائیو اللہ کی راہ میں توکل کرو, بھروسہ کرو اور دو اللہ کی راہ میں. اس کے بعد دیکھو اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے. بیت المقدس کے اندر, بیت الحرام کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر 3 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. البدایہ والنہایہ کے اندر بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے. تاریخ دمشق کے اندر بھی یہ واقعہ منقول ہے. غور سے سنیے مسلمانوں, کرنول کے لوگوں سنو. 3 لوگ تھے اور آپس میں اس بات میں ڈسکس کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے, لڑ رہے تھے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے. کوئی کسی کو کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کہہ رہا ہے. ایک کہنے لگا اس دور کا سب سے بڑا سخی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا. دوسرا کہتا نہیں, اس دور کا سب سے بڑا سخی حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا. تیسرا کہتا نہیں, سب سے بڑا سخی اس دور کا اللہ کے راہ میں لٹانے والا, اپنے مالوں کو قربان کرنے والا, اس دور کے اندر سب سے بڑا حضرت عرابہ اویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی میں بحث ہو رہی تھی. کچھ لوگوں نے کہا بھائی بحث کیوں کر رہے ہو, جس کے دیوانے اس کے پاس چلے جاؤ اور جو ملتا لے کر کے آؤ, پھر فیصلہ کریں گے سب سے بڑا سخی کون. دیکھیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے لوگ کیسے تھے. اللہ اکبر. ہم اور آپ غور کیجیے اس منظر کو دیکھیے. جو حضرت جعفر, جو عبداللہ بن جعفر کا دیوانہ تھا, مداح تھا, عقیدت مند تھا, وہ گیا
ان کے پاس وہ کہیں جانے کے لیے اپنے گھوڑے کے اندر سوار تھے. گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا میں مسافر ہوں, شیئن للہ, کچھ اللہ کے راہ میں مجھے دے دیجئے. مسافر ہوں, زاد راہ ختم ہو چکا ہے, مجھے کچھ دے دو, اللہ کے راہ میں دے دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے. یہ سننا تھا. حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور کہا لو یہ گھوڑا تم لے لو, اس سے جا کر کے تم اپنا سفر کر لو. اور کہا سنو, اس کے اندر ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر سامان ہے, اس کے اندر دینار ہے, وہ تمہارے لیے, اور ایک تلوار لٹک رہی ہے. یہ تلوار کوئی عام سی تلوار نہیں ہے, بلکہ یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. لو, آئے ہو میرے دربار میں, میرے پاس آئے ہو, لو, موقع ملا, چاند سے ملا. ہم میں سے اکثر آدمی کہیں جا رہے ہیں, دے دی, آؤں گا پھر بعد میں دیتا ہوں, ہاں بعد میں دیتا ہوں, بھی تم جاؤ. لیکن دیکھیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے لوگ بیٹھے تھے, جا رہے تھے, نیچے اٹھ کود گئے. لو, گھوڑا دے دیا, اس کے اندر جو تجوری والا مال تھا وہ بھی دے دیا, اور جو تلوار تھی وہ بھی دے دیا. وہ خوشی خوشی خانہ کعبہ پہنچا اور اپنے دوسرے دوست تک انتظار کرنے لگا کہ آنے دو, میں اسے بتاتا ہوں کہ اس کو مجھے کیا ملا ہوا ہے. دوسرا ساتھی جو حضرت قیس بن سعد کا دیوانہ تھا, عقیدت مند تھا, اس کے پاس بھی یہ مسافر بن کر کے گیا. اتفاق سے وہ سو رہے تھے, آواز لگا رہے ہیں شیئن للہ, مجھے اللہ کے راہ میں مجھے کچھ دے دو, مسافر ہوں, بھوکا ہوں, میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. اچھا, سو رہے, آواز ان تک نہ پہنچی بلکہ ان کے لونڈی تک پہنچ گئی جو ان کے نوکر رانی تھی. وہ باہر نکلے اور کہے کیا بات ہے؟ کہا کہ بات ایسی ہے, مجھے ان سے ملنا ہے, قیس بن سعد سے. بات تو بتاؤ. کہا بات یہ ہے میں مسافر ہوں, میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے, مجھے اللہ کے راہ میں مجھے تم کچھ دے دو, اپنے مالک سے دلوا دو. کہا مالک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ان کی لونڈی ہوں, کافی ہے, مجھے مالک نے اجازت دی ہے کہ میں دے سکتی ہوں. کہا کہ دیکھو نیچے ایک اونٹنی بدھی ہوئی ہے, کوئی اونٹنی بدھی ہوئی جس کو پسند کرو لے لینا. ایک غلام بھی ہے, اس کو بھی تم لے لو, تمہارا کام آئے گا. اور ایک تھیلی دیا, تھیلا جس کے اندر 700 دینار تھے. کہا لے جاؤ اس کو. چلا گیا. وہ جیسے گیا مالک اٹھ گیا. حضرت قیس بن عبادہ کی آنکھ کھلی. کیا بات ہے؟ کون آیا تھا؟ ایک آدمی آیا تھا, مسافر تھا, مانگ رہا تھا. کیا دیا تم نے؟ یہ میں نے دیا. مجھ کو اٹھا دیتے اور میں دیتا نا, پتا نہیں تم نے اس کی ضرورت پوری کی نہیں کی. بہت اچھا کیا, یہ کام سے میں راضی ہوا, خوش ہوا. اے لونڈی, اے غلام, جا, میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا. کیسے لوگ تھے. تیسرا آدمی جو رابع اسی کا دیوانہ تھا, عقیدت مند تھا, ان کے دربار میں پہنچا. کیا دیکھتا ہے؟ 2 غلاموں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے نماز کے لیے جا رہا ہے. پیچھے سے آواز لگائی اور کہنے لگا او رابع اسی, میں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں تاکہ تم اللہ کے راہ میں مجھے کچھ دے دو, میں مسافر ہوں, زاد راہ ختم ہو چکا ہے. یہ سننا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ اپنے دونوں غلاموں سے ہٹا لیا اور کہا لو یہ دونوں غلام میرے تھے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نے سارا مال میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا ہے, میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, دیکھ نہیں سکتا ہوں, مجھے دونوں غلام کا سہارا کی سخت ضرورت تھی, لیکن جب تم میرے دربار میں آئے ہو تو ان دونوں غلام کو تم لے لو اور اسے جا کر کے فائدہ اٹھا لو. میرے بھائی جو تصور کرو, لوگ اپنے مال سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا کرتے تھے اور اسی محبت کے نتیجے میں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ تینوں کے تینوں پہنچے اور تینوں نے اپنی بات بتائی. فیصلہ یہ آیا کہ سب سے بڑا سخی حضرت عرابہ اویسی ہے, کیونکہ اس کے پاس 2 ہی غلام تھے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہی دونوں سہارا تھا زندگی گزارنے کا, لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کرو, لوگ پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے کرنول کے مسلمان بھائیوں اور یہاں کی میری پیاری بہنوں، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ آج ہمارے یہاں اعلان ہوتے ہیں مسجد بنائی جا رہی ہے، مسجد میں اتنے زیادہ خرچ ہے، مسجد میں اس کی ضرورت ہے، لوگ اپنے گھر میں اے سی لگا رہے ہیں، اپنے گھر کو سجا رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر خرچ کرنے کی بات آئی، یعنی اللہ کا گھر بنانے کی بات آئی تو لوگ اللہ کے راہ تک میں بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، یہ حال ہے آج کل کے مسلمانوں کا۔ اتنا بڑا کنجوس ہو چکا ہے۔ اور مسلمانوں، جو اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے، ان مالوں کو جمع کر کے کیا فائدہ ہے؟ ان مالوں کو جمع کر کے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور نبی اکرم کے پاس جب پہنچا، نبی اکرم قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرآن کی اس آیت کو جناب محمد رسول اللہ تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنسو نکال رہے ہیں اور کہہ رہے وحل من مالک وحل من مالک، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابن آدم کا مال کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں ہے کہ بندے کا مال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما اکلت فافنیت، لوگوں کا مال وہی ہے جس کو اس نے کھایا اور ختم کر لیا، کھا لیا پچا لیا، وہی تمہارا مال ہے۔ ما اکلتا فافنیتا، حالانکہ انسان یہ ابن آدم مالی 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 کہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال، میرا بنگلہ میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس کہتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ تمہارا بنگلہ نہیں ہے، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ مالک اکلتا فافنیتا، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر لیا، پچا لیا، ہضم کر لیا۔ او لبست فابلیتا، اور جو کپڑا تم نے پہن لیا بوسیدہ کر لیا، اس کو بوسیدہ کر لیا، پہن کر کے استعمال کر لیا۔ امام کائنات فرماتے ہیں وہی تمہارا مال ہے۔ او تصدقتا فامسیتا، یا پھر تمہارا مال وہ ہے جس مال کو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے راہ میں دے دیا، مسجد بنا ڈالی، مدارس بنا ڈالے، تم نے دین کے راہ میں علماء کے اوپر تم نے خرچ کر دیا، یہی مال تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا مال نہیں ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، غور کیجئے میرے بھائیو، اندازہ لگائیے، پہلے کے لوگ اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ پہلے کے لوگ، آج ہمارے یہاں معاملہ کچھ الٹا ہے، حالات ایسے ہیں، اتنا کچھ دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نبی اکرم جب جنت و جہنم دیکھ کر کے آئے، عورتوں سے خطاب کر رہے ہیں، او عورتوں، میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے پایا ہے، میں نے زیادہ تر لڑکیوں کو جہنم کے اندر جلتے ہوئے پایا ہے۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا کریں؟ آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو۔ نبی اکرم کا یہ کہنا تھا عورتیں اپنے جو کنگن پہنی ہوئی تھی، چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، سونے کی جو بالیاں پہنی ہوئی تھی، ان کو اتار کر کے محمد الرسول اللہ کے حوالے کر دیا، لیجیے اللہ کے نبی، شاید کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ پہلے کی عورتیں، پہلے کی مائیں بہنیں ایسی ہوا کرتی تھی جو دولتوں سے اتنی زیادہ محبت نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ جنت کو پانے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ایسے لوگ، ایسی بہنیں، ایسی عورتیں تھیں۔ ایک یتیم آدمی، ایک یتیم بچہ نبی اکرم کے پاس شکایت لے کر کے آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیوار کھڑی کر رہا ہوں اور اس سیدھی دیوار میں ایک درخت آ رہا ہے، میرا ایک بغل آدمی کا، پڑوسی کا وہ درخت میں اس سے خریدنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ دینے کو تیار نہیں۔ اس درخت کی وجہ سے جھگڑے روزانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ درخت کا پھل میرے
बागीचे में आ जाता, वो रोजाना मुझसे झगड़ा करता है। मैं उस दरख्त को चाह रहा हूं कि मैं अपने बागीचे में शामिल कर लूं, दीवार खड़ी कर लूं ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। आई नबी आप बोल दीजिए, शायद कि आपकी बात मान ले और मुझसे पैसा लेकर के वो दरख्त मुझे दे दे। नबी ने उस आदमी को बुलाया, दो इस बच्चे को, यतीम बच्चे को ये दरख्त तुम दे दो। कहा नहीं दूंगा। कहा जितना पैसा चाहे ले लो। कहा नहीं दूंगा। आपने फरमाया दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में एक दरख्त का वादा करता हूं, एक तुम्हें खजूर का वादा करता हूं कि जन्नत में तुम्हें एक खजूर का दरख्त मिलेगा। कितना कंजूस था सोच सकते हैं। कहा नहीं दूंगा। अबू दहदा भी उसी मजलिस में बैठे हुए हैं, खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, अगर ये दरख्त खरीद करके इस बच्चे को दे दिया जाए तो क्या मेरे लिए भी जन्नत में दरख्त की बशारत है? क्या मुझे जन्नत में भी खजूर का दरख्त मिलेगा? क्यों उसे मालूम था कि जन्नत के दरख्त का एक एक पत्ता इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि उसके साए में लोग अगर 70 साल सफर करेंगे तो वो साया भी खत्म नहीं होगा। इमाम कायनात फरमाते हैं हाँ, अगर कोई आदमी दरख्त खरीद करके इस यतीम बच्चे को दे दे तो उसके लिए जन्नत की बशारत है, जन्नत में उसके लिए खजूर की बशारत है। अबू दादा खड़े हुए और कहा आई सहाबी, आई फला बंदे, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानते हो कि मेरे पास मदीना के अंदर सबसे जबरदस्त बागीचा है, उस बागीचे के अंदर से 600 दरख्त है, उस बागीचे के अंदर बहुत बड़ा बंगला है, उस बागीचे के अंदर ऐसा ऐसा पानी का मुस्कीजा ऐसा निकलता है, पानी ऐसा निकलता है इस तरीके से कि अल्लाह के नबी उस पानी को रोजाना पीने के लिए जाया करते हैं और वो पानी बहुत ही ज्यादा मीठा है। ये मदीने का सबसे बेहतरीन खजूर है। कहा मुझे तो मालूम है। कहा कि अगर मैं तुम्हें वो बागीचा दे दूं, वो बागीचा के अंदर वो बंगला भी दे दूं, उस बागीचे के अंदर जो पानी का एक नहर बह रहा है वो भी मैं तुझे दे दूं, क्या तुम वो दरख्त इस बच्चे को दे दोगे? उसने मजाक कर रहा होगा, नहीं मान सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। कहा दे दोगे? सबको गवाही बना करके कह रहा हूं दे दूंगा। कहा कि हां। कहा उठा और कहा लो ये बागीचा मैंने तुम्हें दे दिया है, और दौड़े दौड़े घर गए और कहा आई उम्मे दहदा, आई उम्मे दहदा, आई दहदा की माँ निकल निकल बाहर निकल, कहीं देर ना हो जाए, कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुछ और न कह बैठे। निकलो। बीवी ने कहा ओ मेरे शौहर अबू दादा, क्या हुआ है? क्यों बाहर से चिल्ला रहे हो? क्यों बाहर से आवाजें लगा रहे हो? अंदर तो आओ, मकान तुम्हारा, ये बागीचा तुम्हारा। कहने लगा नहीं ओ उम्मे दादा, ये बागीचा मेरा नहीं है, मैंने इसको फरोख्त कर दिया है, मैंने इसको दे दिया है। उम्मे दादा कहती है किसने, कितने में, कितना पैसे में, कितने दीनार और दिरहम में? कहा कि जन्नत के एक दरख्त के बदले में मैंने इसको दे दिया है। उम्मे दादा कहती है ओ मेरे शौहर, तुमने बड़ा फायदा मंद सौदा किया है, तुमने बहुत ही ज्यादा नफा मंद सौदा किया है। ये कह करके अपने बच्चे को ली और जल्दी जल्दी वह बाहर निकल गई। औरतें भी पहले के ऐसी हुआ करती थी जो अपने मर्दों को, अपने शौहरों को इस बात के ऊपर आमादा करती थी कि वो दीन की तरफ ज्यादा खर्च करें, वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें। आज ऐसा मसला हो जाए, दे दिया हम कहाँ रहेंगे, तुमने दिया तुम समझो हम थोड़ी निकलेंगे। मेरे भाई जो तो पहली की औरतें दुनिया से ज्यादा आखिरत को फौकियत दिया करती थी। ये जुम्मे का वक्त बड़ा ही मुख्तसर हुआ करता है, तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ऊपर गौर व फिक्र करें, अल्लाह के राह में खर्च करें। क्या पता आज दौलत है कल आपके पास ना हो, क्या पता आज आपके पास पैसा हो कल इसकी कोई गारंटी नहीं। आज आपके पास जिंदगी हो, पता नहीं कल आपका जनाजा पढ़ाया जा रहा हो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। मौत के वक्त इंसान इसी चीज की तमन्ना करेगा, काश कि मैं अल्लाह के राह में खर्च कर लिया होता, अपने मालों को, अपनी दौलतों को, अपने बैंक बैलेंस को अल्लाह के राह में दे दिया होता, आज मुझे इस चीज की फिक्र ना होती और मुझे जहन्नम का सामना ना करना पड़ता। तो मेरे भाइयों, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है वो अल्लाह के राह में खर्च करें। मस्जिद में भी हो, मदरसे में हो, दीन के राह में हो, गरीब यतीम के लिए किसी भी हाल में हो, अल्लाह के राह में खर्च करते रहें, क्योंकि यही चीज़ वो है कि अगर जन्नत में जाना हो, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो अपने महबूब माल को खर्च किए बिना
آپ جنت میں جا نہیں سکتے ہیں اپنے محبوب مالوں کو خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے، جب اللہ کے گھر کے لیے کوئی کام کیا جائے یا گھر کے لیے اگر کبھی چندہ کیا جائے تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح بنا دے کہ ہم اپنے مالوں سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں اور اپنے مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ۔ اللہ یہ کورونا وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، یہ ایک وبا، ایک مصیبت، ایک عذاب، ایک آزمائش ہے اللہ، اس مصیبت سے اللہ ہم سب کو اللہ تو بچا لے، کیونکہ مصیبتوں کو ٹالنے والا، عذاب کو دور کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی عذاب کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دے اللہ۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ابھی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں، ان کے گھر کے حالات کو ذرا دیکھیے، پریشان ہے، کھانا اندر نہیں جا رہا ہے، بیوی گھر میں رو رہی ہے، بچہ گھر میں رو رہا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میرے بھائیو آپ کی دعاؤں کا وہ محتاج ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلات نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی بزنس کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، اللہ ان کی بزنسوں کے اندر اللہ برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی بزنسوں کے اندر برکت کے دروازے کھول دے۔ الہ العالمین جو بھی اولاد ہیں اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی اللہ ان کی غیب سے مدد عطا فرما اور بہترین جوڑا عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچے کو دین کے راہ میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اور دین کی طرف مائل ہونے کا اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔